اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم الحمد لرب هو شاف لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین صلاة وسلاما علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کا مبارک مقدس دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے شمار شکر ہے جس نے ہمیں یہ دن دکھایا۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ زندگی میں جتنی عیدیں، جتنی عبادات، جتنی ریاضات، جتنی تسبیحات، جتنے ذکر اذکار، جتنے حج و عمرے، جتنی قربانیاں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نصیب ہو جائیں، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ دنیا کے بینک میں، اکاؤنٹ میں جب پیسہ جمع ہوتا رہتا ہے تو انسان کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے۔ یہ پوائنٹ کی بات ہے، سمجھنے کی نقطہ ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بینک بیلنس تقویت پہنچاتا ہے۔ آخرت کی زندگی کے لیے کون سا بینک بیلنس ہے؟ جو آپ ابھی بیٹھے ہیں، جو آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، جو آپ رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں، جو آپ حج و عمرے کرتے ہیں، جو آپ خیرات و زکوٰۃ کرتے ہیں، جو آپ قربانیاں کرتے ہیں، یہ آخرت کا بیلنس ہے۔ تو اس اماؤنٹ کو نامہ اعمال میں جمع کرنے کے لیے اس طرح کی نشست، اجتماعات، اور پھر انفرادی بھی، اجتماعی بھی عبادات، یہ ہمارے لیے کام آئیں گے۔ جس شخص نے یہ نقطہ سمجھ لیا اس کا بیڑا پار ہے، نہیں تو زندگی خوار ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ فرمایا باقی رہنے والی نیکیاں، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک، تمہارے رب کے پاس بہتر ہے، ثوابا وخیر عملا، ثواب میں اور امید میں بہتر ہے۔ یعنی اگر تم ثواب کا کوئی عمل کر رہے ہو تو پھر جو نیکیاں تم نے باقی
رکھ لیں وہ کام آئیں گی، اور امید بارگاہ الہی میں تمہیں وہی کام آئے گی جو تمہارے نیکی کے حوالے سے ہو۔ اس لیے عبادات میں سے ایک عبادات میں سے ایک عبادت آج کے دن کی قربانیاں ہیں۔ دین اسلام کا شعار ہے جس کو ہم کہتے ہیں نشانی، ایک علامت نماز۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہوتا ہے دیکھنے والا کہے گا مسلمان ہے۔ آپ کی طرح نماز پڑھتا ہوا کسی کو دیکھے گا تو کافر بھی یہ سمجھ لے گا یہ مسلم ہے، مومن ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ کو قربانی کرتا دیکھے گا تو کہے گا یہ مسلم ہے، کیونکہ قربانی جو دین اسلام کی ایک نشانی ہے، شاعر اللہ میں سے ایک عبادت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیب فرمائی۔ شکر کرنا چاہیے اللہ کا۔ قربانی فیشن نہیں ہے، قربانی رسم نہیں ہے، قربانی عبادت ہے۔ جب تک کوئی یہ نقطہ نہ سمجھے قربانی کا، نہ فائدہ اور نہ کچھ اس کو اجر ہے، کیونکہ وہ عبادت سمجھ کے نہ کرے گا۔ تو دیکھیے حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گوشت کی نیت سے جانور ذبح کیا اس کی قربانی نہیں ہے۔ یعنی اگر اس نے یہ سوچا ہے کہ چلو گوشت ملے گا، گوشت قربانی کرو گوشت کھائیں گے، قربانی نہیں ہے۔ گوشت تو آٹومیٹکلی ملے گا۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، فرمایا اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون۔ حالانکہ جانور میں سے گوشت تو نکلتا ہے نا، اور جانور میں سے خون بھی نکلتا ہے، مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، فرمایا نہ تو گوشت پہنچتا ہے ہرگز نہ خون۔ کیوں؟ کہ گوشت تم کھا لیتے ہو، خون زمین میں گر جاتا ہے، اللہ کے پاس نہیں جا رہا۔ اب اللہ کے پاس کیا چیز جا رہی ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، فرمایا جو تمہاری پرہیزگاری ہے، خلوص ہے، سنسیریٹی ہے اللہ کے لیے، وہ جا رہی ہے اللہ کے پاس۔ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو جانور تم نے قربان کیا، گوشت تم نے کھایا، خون بہہ گیا، وہ یہی ہے، لیکن جو چیز گئی وہ تمہارے دل کی پرہیزگاری ہے، جس کو دل کے اندر رکھ کر تم نے جانور قربان کیا اللہ کی راہ میں۔ تو یہ جو قربانی ہے اس کا نعم البدل کچھ اور نہیں ہے۔ قربانی کا نعم البدل کوئی اور نہیں۔ کوئی بندہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، بی اے ہو، ایم اے ہو، ایم بی اے ہو، سی ایس ایس ہو، پی ایچ ڈی ہو، اور آپ کو یہ کہے قربانی کی جگہ ایسا کرو، صدقہ کر دو، خیرات کر دو، مستحق کو دے دو، کہنا بھاگ یہاں سے۔ کیوں؟ کہ کیا اللہ کے رسول نے کیا ایسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں پہنچنے کے بعد 10 سال جو گزارے تو ان 10 سالوں میں کوئی سال قربانی چھوڑی نہیں۔ تو
تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی صدقہ و خیرات والا ہے؟ زیادہ مستحق کا فکر کرنے والا ہے؟ ہاں؟ زیادہ فلاحی کام کرنے والا ہے؟ زیادہ ویلفیئر کی نیت رکھنے والا ہے؟ اللہ کے رسول سے زیادہ؟ معاذ اللہ. اللہ کے رسول کا تو ایک کردار، ذات پاک، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. گفتار بھی نمونہ ہے، کردار بھی نمونہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں مثال ہے، فرمایا ہے نا. تو ہمارے لیے نمونہ ہے رسول اللہ کی ذات پاک. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ قربانی کی جگہ یہ کر لینا؟ نہیں. اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا کہ قربانی کے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے، کیونکہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا ہے. قربانی کی اہمیت، تاکہ کوئی اس کو ہلکا نہ لے، فالتو نہ سمجھے، رسم نہ سمجھے، فیشن نہ سمجھے، دکھاوا نہ کرے. جو جانور دکھاوے کے لیے ہوگا وہ جانور قربانی کا ہے ہی نہیں. جس قربانی میں نمود و نمائش کی نیت تو وہ قربانی ہوئی نہیں. جس میں گوشت کھانے کی نیت تو وہ قربانی ہوئی نہیں. قربانی تو صرف وہ ہے جس میں نیت یہ ہو کہ اللہ میں تیری راہ میں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورا کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہوں، عبادت کی نیت سے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، جلیل القدر، جن کو حضور نے فرمایا کہ ہمارے باپ ہیں. وہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الضحی، قربانیاں کیا ہیں؟ سوال کیا حضور سے. نیک نیتی سے سوال کرو تو کوئی منع نہیں ہے. حجت کرنے کے لیے یا تنگ کرنے کے لیے، گستاخی کے لیے کوئی سوال کرے گا تو گناہ ہو جاتا ہے. نیک نیتی سے کرو، جس کو کہتے ہیں انفارمیشن، جسٹ فار انفارمیشن. ٹھیک ہے کرو. تو صحابہ نے کیا یا رسول اللہ قربانیاں ہیں کیا؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی یادگار. یہیں سے یہ عقیدہ نکلا اہل سنت و جماعت کا کہ جو کام اللہ کو پسند آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یادگار بنا دیتا ہے. جو بات اہم ہو، امپورٹنٹ، اللہ تعالیٰ اس کو ایک یادگار بنا دیتا ہے. تو قربانی بھی ایک یادگار بن گئی. کیوں؟ کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیغمبر ہوتے ہوئے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، جن کے بارے میں اتفاق ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، بڑے بیٹے. اور وہ ابھی چھوٹے تھے، کم سن تھے، بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے، نابالغ. تو خواب دیکھا پیغمبر نے. تو پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ ہم جیسوں کا خواب نہیں ہوتا. ہم اگر لاکھ بار بھی دیکھیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹی کو ذبح کر رہے ہیں، بیوی کو ذبح کر رہے ہیں، کسی کو ذبح کر رہے ہیں، تو ذبح نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ ہمارا خواب جو ہے وہ حجت نہیں ہے دین اسلام. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ خواب دیکھے تو کہے دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نا بیٹے کو ذبح کرنے کا، میں نے بھی دیکھا تو میں نے چھری چلا دی بیٹے کے گردن پر. نہیں، گناہ ہوگا. وہ پیغمبر تھے، ان کو جو خواب آیا وہ وحی کی قسم میں سے تھا، ریویلیشن، وحی. ایک وحی وہ ہوتی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام
اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں ان کے پاس. ایک وحی وہ ہوتی ہے جو خواب نظر آتا ہے, ایک وحی وہ ہوتی ہے جو ان کے دل میں اللہ بات ڈالتا ہے, ایک وحی وہ ہوتی ہے جو کسی پردے کے پیچھے سے صرف آواز اللہ تعالیٰ دیتا ہے, وحی ہوتی, مگر وہ نبی کے لیے ہوتی. تو ابراہیم علیہ السلام نبی تھے, ان کو خواب دکھایا اللہ نے ٹیسٹ کے لیے. اٹ واز اے ٹیسٹ, عمل مقصود نہیں تھا, صرف نیت تھی, نیت دیکھنا تھا, امتحان لینا تھا. تو خواب دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا کہ یا بنیا, اے میرے بیٹے, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا تری, اب تو بھی دیکھ لے, تیرا کیا کہنا ہے, تیری کیا رائے ہے. تو بیٹے نے کیا کہا جواب میں, افعل یا ابتی افعل ما تؤمر, آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دے دیا گیا. یعنی یہ فلسفہ آ گیا اس کے اندر, حقیقت کہ جب اللہ کا حکم ثابت ہو جائے تو باپ اور بیٹے کے درمیان ہاں یا نہ کا مسئلہ نہیں. کوئی نہ کہے گا تب بھی نہیں مانی جائے گی. کیوں؟ کہ حکم ہے اللہ کا, مرضی مولا ازہم اولا, مولا کی مرضی سب سے بڑھ کر ہے. تو بیٹے نے کہا کہ اللہ کی مرضی تو یہی ہے جو آپ کو خواب میں دکھائی گئی. چلیے, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا, اے باپ, اگر آپ کو حکم ہو گیا تو آپ مجھے ذبح کیجیے, انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے آپ. تو یہ اللہ کی راہ میں صبر بہت بڑی نعمت ہے, اسی کا نام تو صبر ہے نا. ٹکے رہنا, جمے رہنا, ڈٹے رہنا, ہمت برداشت کے ساتھ, اس کو صبر کہتے ہیں. راہ خدا میں کیسی بھی آ جائے مگر فرما برداری نہ چھوڑے اللہ کی. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلائی تو اللہ نے روک دی. حکم تبدیل, کیونکہ حکم دینے والا کون تھا؟ اللہ. حکم کو تبدیل کرنے والا کون؟ اللہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے حکم دینے کا, حلال کا بھی حرام کا بھی. جس چیز کے لیے رسول فرما دے حلال ہے حلال, جس چیز کے لیے فرما دے حرام ہے حرام. اللہ کے حکم کی طرح ان کا حکم کو ماننا ہے. چوں چرا نو, کوئی گنجائش نہیں. حکم خدا و حکم رسول, اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ ہی نے فرمایا نا کہ دونوں کا حکم مانو. چنانچہ اللہ نے روک دیا کہ بس ابراہیم قد صدقت الرؤیا, آپ نے خواب کو سچا کر دیا, یعنی آپ کا امتحان ختم, امتحان میں آپ پورا ہو گئے, پاس ہو گئے, آپ کامیاب ہو گئے. آپ کیوں؟ کہ آپ نے تو ارادہ کر لیا, چھری لے لی آپ نے, آپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا پکا مصمم ارادہ کر لیا. بس ہمیں یہ دیکھنا تھا, لوگوں کے لیے مثال بنانا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جانور بھیج دیا, اب اسے ذبح کر دو آپ. تو آپ کا خواب جو ہے اس طور سے سچا ہو جائے گا. بظاہر تو نظر آئے گا کہ جانور ہے, ثواب ایسا مل جائے گا جیسے آپ نے اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا ہے, قربان کر دیا ہے. اللہ کی راہ میں قربان کیا بچے کو, ثواب ایسا ہو جائے گا مگر جانور قربان ہوگا. اب اس کی یادگار کو ہمارے پیغمبر نے باقی رکھا.
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضور نے صحابہ کے سوال پر کیا فرمایا؟ صحابہ نے سوال کیا کیا تھا؟ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی یادگار ہے، سنت ابیکم ابراہیم. اب اگلا سوال کر دیا صحابہ نے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ یعنی فائدہ بتائیے آپ، نفع، یعنی یہ بیکار ہے، نفع بخش ہے، کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے ہر بال میں تمہارے لیے نیکی ہے، ہر بال میں. کبھی کسی نے قربانی کے جانور کے بالوں کی گنتی کی ہے؟ کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں. جانور کی گنتی کر سکتا ہے. 50 جانور خریدیں گے آپ تو کہیں گے کتنے خریدے؟ آپ کہیں گے 50. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ اچھا ایک جانور میں بال کتنے ہیں؟ آپ کہیں گے یہ تو میرے باپ کو بھی نہیں پتا، بال کی تعداد مجھے نہیں پتا. اللہ کے رسول نے جانوروں کی تعداد کی نیکی نہیں بتائی، فرمایا ہر بال میں نیکی ہے. ہاں سبحان اللہ، سن کر جی خوش ہو جائے. پھر اگلا سوال کیا انہوں نے، اون میں کیا ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے بکرا، اس کے بال بال کہلاتے ہیں. ایک ہوتا ہے دمبا، اس کے بال اون کہلاتے ہیں، اون. تو انہوں نے پوچھا اون میں کیا ہے؟ فرمایا اون میں بھی ہر ایک اون میں نیکی ہے، نیکی کا ثواب ہے تمہارے. اب بتاؤ، ہاں ایک جانور کے بال کوئی گن نہیں سکتا اور نیکی ہر بال میں، تو یہ فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ فائدہ ہے نا. کیوں کہ عقل مند بندہ وہ ہے جو فائدہ دیکھے آخرت کا، آخرت کا. کیونکہ دنیا کا فائدہ دیکھنا صرف کفار کا کام ہے، مشرکین کا کام. کیوں کہ کفار کو تو بیچاروں کو جنت نصیب نہیں ہے، وہ آخرت کا کیا فائدہ لیں گے؟ کفار مشرکین کو اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہے، وہ کیا کریں گے آخرت کا؟ ان کی تو مغفرت ہی نہیں ہے. اللہ نے یہ قاعدہ رکھا ہی نہیں ہے، سسٹم قرآن میں فرما دیا ہے کہ بخشوں گا نہیں میں کافر کو، مشرک کو، گناہ گار کو بخش دوں گا. گناہ چاہے کتنا ہی بڑا ہو بخشا جا سکتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو نماز جنازہ ضرور پڑھو اس کی، تاکہ مغفرت کی گنجائش ہو جائے. مگر کافر کی تو نہیں ہوتی نا نماز جنازہ، مشرک کی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ بخشش کا مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پر. تو کیا کرو گے نماز جنازہ پڑھ کے؟ تو آخرت کا مسئلہ مسلم کے ساتھ ہے، مومن کے ساتھ. اس کو سوچنا ہے کہ میرا فائدہ آخرت میں کیا ہوگا. تو یہ جو حضور نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بال میں نیکی ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ آخرت میں اس کو تم دیکھ لو گے. کیوں کہ ایک حدیث شریفہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کر رہی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بقرعید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو خون بہانے سے زیادہ اللہ کو پیاری ہو. دیکھیں نا، ایک تو ہے نماز جو ہم پڑھنے آئے ہے نا، کوئی مسجد میں پڑھنے آیا ہے، کوئی عیدگاہ میں پڑھنے چلا جائے گا، یہ تو ہے نماز. مگر اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا حدیث پاک میں کہ جس کے پاس قربانی کی گنجائش ہے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. بات ختم ہو گئی ہے نا. بھائی ہم کہیں گے یار ہم تو نماز پڑھنے آئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ تم نے قربانی کو ہلکا کیوں لیا، قربانی کو کم کیوں سمجھا، قربانی کو اہمیت کیوں نہیں دی، اس کو عبادت نہیں سمجھا تم نے. کیوں؟ نماز عبادت ہے تو قربانی کیا ہے؟ وہ بھی عبادت ہے.
بغیر اس کے نماز پڑھنے کیسے آ گئے تم؟ گنجائش تھی، کرنا چاہیے تھا، اور گنجائش بھی 3 دنوں کے اندر اندر ہو جائے کسی کے پاس، یعنی صاحب نصاب بندہ، مرد ہو یا عورت، آزاد ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مسافر پہ قربانی واجب نہیں۔ دیکھیں حاجی جو ہوتا ہے نا، اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، وہ قربانی صرف کرتا ہے شکرانے کی، حج کے شکرانے کی۔ عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں کرتا ہوں کیونکہ مسافر ہے، مسافر پہ قربانی نہیں۔ لیکن جو بندہ مقیم ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، ایک سے زیادہ مکان ہے، اب وہ سمجھ لے کہ اس کے پاس قربانی کی گنجائش ہے، تو 3 دنوں کے اندر اندر اگر اس کے پاس اتنا مال ہے، پورا سال ہونا کو ضروری نہیں ہے، وہ تو زکوٰۃ کے لیے ہوتا ہے، پورا سال گزر جائے، قربانی کے لیے نہیں، صرف 3 دن کے اندر آپ کے پاس اتنا مال موجود ہے، قربانی کرو۔ پہلے دن نہیں ہے، دوسرے دن ہے، دوسرے دن کرو، دوسرے دن نہیں ہے، تیسرے دن آ گیا مال، تیسرے دن کرو۔ یہ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی نہیں 2 قربانیاں کی۔ حدیث پاک میں حضور نے بکرے منگوائے، چت کبرے، سینگوں والے، اس میں سیاہی رنگ بھی ہو، حضور نے فرمایا سیاہی میں بیٹھے، سیاہی میں چلے، سیاہی میں دیکھے، یعنی آنکھیں بھی کالی ہوں اور اس کے بیٹھنے کی جگہ بھی کالی ہوں اور اس کے پاؤں بھی کالے ہوں، لاؤ ایسے 2 بکرے لے آئے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے حضور نے فرمایا چھری لاؤ، تیز کرو، چھری تیز کر دی گئی، چھری لائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک میں چھری پکڑی سیدھے ہاتھ اور اپنا پیر مبارک بکرے پر رکھا۔ ہاں کتنا مبارک بکرا ہے جس پر حضور کے پیر آ گئے۔ ہاں عقیدے کی بات بتا رہا ہوں کہ سن کے جی خوش ہو۔ ہم جیسے پر حضور پیر رکھ دے تو ہماری تو قسمت ہی کھل جائے۔ یہ ہے نا سوچ تو اس کو کہتے ہیں، نظریہ یہ، عقیدہ یہ۔ کتنا مبارک ہے وہ بکرا جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم رکھ دیا اور سیدھے ہاتھ سے چھری پکڑ کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو ذبح کر دی۔ یہ عمل ہے اللہ کے رسول کا۔ اس لیے میں نے کہا کہ کوئی بندہ اگر آپ کو یہ کہے کہ قربانی کی جگہ کچھ اور کیوں نہیں کر لیتے، تو کہنا نہیں، کچھ اور کرنے کے لیے اور بہت کچھ ہے، ہو سکتا ہے قربانی تو قربانی ہے۔ کیوں کہ آپ اس سے یہ سوال کرو کل کو تم مجھے یہ بولو کہ نماز کی جگہ صدقہ کیوں نہیں کر دیتے تم، تو کیا نماز کی جگہ صدقہ چل جائے گا؟ نہیں نا۔ فجر میں تو فجر ہی پڑھنا ہے، ظہر میں تو ظہر ہی پڑھنا ہے، عصر میں تو عصر ہی پڑھنا ہے، مغرب میں تو مغرب پڑھنا ہے، عشاء میں تو عشاء پڑھنی ہے۔ یہ تھوڑی ہو رہا ہے کہ نماز کی جگہ آپ صدقہ کر دو، مستحق کو دے دو۔ نہیں، جس چیز کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بنا دیا اس کو پورا کرنا ہے۔ تو بعض پڑھے لکھ کے لوگ اپنے آپ کو پڑھے لکھ کے بولتے ہوں گے اور وہ یہ اسکیم چلاتے ہوں گے کہ کیا ضرورت پڑی ہے، اتنے خون بہتا ہے، اتنے جانور یہاں پہ کٹ جاتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، اور ایسا کرو غریبوں کو دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ کہو نہیں، قربانی تو قربانی ہے، اس کو تو قربانی کرنا پڑے گی، اس کا بدل کچھ ہے ہی نہیں نا۔ بدل ہوتا تو ہم سے پہلے اللہ کے رسول کر لیتے یا فرما دیتے۔ کوئی حدیث ایک بتاؤ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا قربانی کی جگہ کوئی کسی مستحق کو دے دے تو بھی صحیح ہے؟ نہیں فرمایا نا، نہیں فرمایا نہیں، قربانی کرنا ہے تو بس قربانی کرنا ہے۔ اب یہ جو بات میں بتا رہا ہوں یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں ام المومنین روایت کر رہی ہیں کہ فرمایا حضور نے یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئی، سفارش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، قربانی کرنے والے کی سفارش، شفاعت کرانے کے لیے۔ جانور آ رہا ہے،
انسان کی بخشش کروانے. یہ تو اللہ ہے نا وسیلہ بنا رہا ہے بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ یہ خالی خلی نہیں ہے یہ مسئلہ, یہ عمل بیکار عمل نہیں ہے. یہ جانور سینگوں کے ساتھ بھی آئے گا, کھروں کے ساتھ بھی آئے گا, بالوں کے ساتھ بھی آئے گا, اور عرض کرے گا یا اللہ بخش دے اس کو, اس نے میری قربانی کی تھی, مغفرت کر دے اس کی. ہاں تو یہ سودا کیا کسی کو پسند نہیں ہے؟ بتاؤ. کوئی بدبخت ہوگا بولے گا نہیں مجھے نہیں چاہیے. ارے استغفر اللہ, ہیں تمہاری بخشش کے لیے اللہ جانور کو کھڑا کر رہا ہے میدان محشر میں, جو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کر رہا ہے. تم کہتے ہو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات, تو تمہاری سمجھ کو پھر اللہ ہی سمجھے, ہے کہ نہیں؟ اور یہ فرمایا کہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے, کیونکہ تم نے خون بہانے کی نیت کی اللہ کی راہ میں. تو قرآن مجید کی سورت مبارکہ ہے, بڑی مختصر ترین سورہ, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا, خیر کثیر. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور نحر کیجئے. نحر مانے قربانی, کیونکہ جب اونٹ کو قربان کیا جاتا ہے تو اس کو نحر کہتے ہیں. کھڑے اونٹ کو نیزہ مارا جاتا ہے. حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے قربان کیے, اور اونٹوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ نے ان کو ایسا شعور بخشا کہ وہ خود باری باری آ کر آپ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے تھے فرما برداری کے لیے. حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں, لبیک لبیک لبیک, یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو سینس عطا فرمائی کہ میرے رسول کے سامنے گردن جھکاؤ, تمہیں اسی لیے پیدا کیا ہے, گردن نہادن, جھکاؤ گردن. تو ونحر یہاں سے حکم ملتا ہے وجوب کا, اسی لیے کہا جاتا ہے قربانی واجب. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر اس گھر کے فرد پر جو اپنا مال رکھتا ہوگا, جیسے ایک گھر کے اندر 6 بندے رہتے ہوں اور 6 کے 6 صاحب نصاب, عورت بھی کام کرتی ہو, عورت بھی بزنس کرتی ہو, بیٹے بھی بزنس کرتے ہو, بیٹے بھی جاب کرتے ہو, مرد شوہر بھی جاب کرتا ہو, باپ بھی. چلو اب پتہ چلا سب کے پاس مال ہے اتنا, تو سب پر قربانی واجب, الگ الگ 6 کے 6 پر قربانی واجب. یہ نہیں ہوگا کہ 6 کی طرف سے ایک بندہ کر دے, نہیں, قبول نہیں ہے, سب کرے, سب کے اوپر قربانی واجب. یہ ہے قربانی. تو اللہ تعالیٰ, وقت ہو گیا ہے عید کی نماز کا, آج کی حاضری کو اللہ پاک قبول فرمائے اور ہمیں عید الاضحیٰ کے دن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کے جانور جو ہے نا اس کی تعظیم ہے, ہمیشہ یاد رکھنا ہے اس بات کو. ویسے تو ہر جانور کو حکم ہے کہ اس کے ساتھ نیک سلوک کرو. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں, حالانکہ وقت ہو گیا, مگر اچھی بات سننے کا بھی اچھا ہی فائدہ ہے نا. کیا اللہ کے رسول ایک باغ میں تشریف لے گئے, باغ میں اونٹ نے دیکھ لیا حضور کو. صحیح حدیث ہے, کسی عالم سے جا کے پوچھ لینا کہ ہم نے آج یہ حدیث سنی ہے, صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے, بولے گا ہاں بالکل صحیح ہے. باغ میں تشریف لے گئے تو اونٹ آ گیا حضور کے پاس, اور آ کر گردن جھکائی اور اپنی زبان سے حضور کو شکایت کی. اللہ کے رسول ہے نا, وہ تو سب کی زبان سمجھتے ہیں, انسان کی, جنات کی, جانور کی, فرشتوں کی, سب کی. وہ رسول ہے نا, عام بندے تھوڑی ہیں. تو شکایت کی, آپ نے اس کے مالک کو بلوایا. کون ہے اس کا مالک؟ وہ آ گیا, ہاں یا رسول اللہ. فرمایا تمہاری شکایت کر رہا ہے. کیا شکایت؟ شکایت یہ کر رہا ہے کہ تم اس سے کام تو بہت لیتے ہو, کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتے, ڈرو اللہ سے. کانپ گیا ہوگا. فرمایا کام پورا لیتے ہو اس سے, تم اس سے کام لیتے ہو,
اور یہ شکایت کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ میرا مالک جو ہے نا میرے تو کو کھانا پانی تو برابر دیتا نہیں ہے، کام میرے سے پورا پورا لے لیتا ہے. تو فرمایا ایسا نہیں کرنا آئندہ. تو یہ تو قربانی کا اونٹ نہیں تھا، وہ تو عام اونٹ تھا نا. تو اس کا جب اتنا خیال رکھ رہا ہے اللہ کا رسول، تو جو قربانی کے جانور ہیں ان کے لیے تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، اس سے مراد ہے قربانی کے جانور، اس کو اللہ نے فرمایا نشانی ہے اللہ کی. جو اس کی نشانی کی تعظیم کرے اللہ فرماتے ہیں یہ اس کے دل کی پرہیزگاری کی علامت ہے، کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کا دل جو ہے نا وہ نیک دل ہے، پرہیزگاری والا دل ہے، کیونکہ اس جانور کی تعظیم کر رہا ہے، ادب کر رہا ہے. تو اس جانور کو نہ مارنا ہے، نہ تنگ کرنا ہے، نہ بھوکا پیاسا رکھنا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور ظلم رکھنا ہے. اس لیے کہ تم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہو بابا، اس لیے ادب رکھو اس کا. ہاں اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے. قرآن مجید اللہ نے فرمایا یہ جانور جو ہے نا اس کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، ورنہ تمہاری ایسی تیسی بھی کر سکتا ہے، تم اس پر قابو نہیں پا سکتے. اونٹ ہے، گائے ہے، یہ اگر اپنے پہ آ جائے تو کچل کے رکھ دے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو خود ایسے قابو میں کر دیتا ہے، کیونکہ قربانی والا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قابو میں دے دیتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے جہاز میں ہم بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں نا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، کہ سواری پر سوار ہوتے وقت یہ پڑھو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم اس پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے. تو یہ ہے جذبہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین اللہم یا رب العالمین. دیکھیے عید کی نماز کی نیت ہے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب واسطے اللہ کے، منہ کعبہ شریف کی طرف، پیچھے امام کے. یہ تو نیت ہو گئی. پہلی آواز جو اللہ اکبر کی آتی ہے ہاتھ اٹھا کر باندھنے کی ہے، ثنا پڑھنے کے لیے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. دوسری آواز اللہ اکبر کر کر ہاتھ چھوڑنے کی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑنا ہے 2 دفعہ بعد میں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا ہے. تلاوت قرأت سننا ہے، رکوع میں جانا ہے، سجدے کرنا ہے، پھر کھڑا ہونا ہے، دوسری رکعت میں تلاوت سننا ہے. اب پھر 3 آوازیں، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑو، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑو، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑو، 3 بار. چوتھی بار رکوع، اللہ اکبر رکوع، سلام پھیرو. اس کے بعد خطبہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے قربانی سنت ہے نا تو خطبہ بھی سنت ہے. خطبہ سننا ہے، بس اختتام. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تمام حضرات صفحے درست فرما لیں. جزاکم اللہ.